بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پانسار حاضر خدمت ہے۔ دوستو، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور رمضان ہمارے ہاتھوں سے لمحہ بلمحہ سے سرکتا جا رہا ہے۔ ایک عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا، صبح دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لحاظ سے دل کیا کہ آج ہم اپنے اسلاف کو یاد کریں، اسلامی تاریخ کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس ٹاپک کو شروع کریں، میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو، جب سے دنیا بنی ہے، خیر اور شر کا ہمیشہ سے آپس میں پالا رہا، لیکن جو کچھ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلطنت عثمانیہ۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ ترکی کا جو بنا ہوا ڈب جس کو اردو میں کیا گیا ہے، ارطغرل، وہ بڑا فیمس ہے، بڑا مشہور ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے شعروں کی تاریخ ہے جو خاص طور پہ جناب محترم طیب اردوان صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے ترکی کے صدر جو ہیں انہوں نے وہ بنوایا، اور اقوام متحدہ میں ان سے اس پہ سوال بھی ہوا کہ یہ آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے صرف اس لمبے چوڑے سوال کو صرف ایک جملے میں سمو دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شعر جب تک اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تو گیدڑ اپنی مرضی کرتے رہیں گے۔ تو شعروں نے اپنی تاریخ لکھی ہے۔ یہ سلیمان ایک کائی قبیلہ تھا جس کے سردار سلیمان شاہ تھے، اور سلیمان شاہ کا بیٹا ایک ارطغرل تھا۔ ویسے تو ان کے 4 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ارطغرل جو ہے اس نے بہت سی فتوحات حاصل کی، اور جناب ارطغرل صاحب کا بیٹا عثمان صاحب، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی داغ بیر ڈالی، اور وہ اتنی عظیم سلطنت اسلامی دنیا میں تھی کہ جس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور آخر کار اس سلطنت کا اختتام 1924 میں جناب عطا ترک صاحب نے کیا، کہ 1924 میں ایک رات انہوں نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ خلیفہ وقت کو ملک بدر کر دیا جائے، اور پھر اس وقت کے نام نہاد خلیفہ جو ہیں ان کو ان کے محافظوں نے ملک بدر کر دیا، اور صبح اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ خلافت ختم ہو گئی ہے اور ایک عارضی قانون کا نفاذ ہو گیا۔ اور اسی دن برطانیہ کے سفیر کا یہ بیان ایک تاریخی بیان بن گیا کہ آج ہم نے مسلمانوں کو زیر کر لیا، اب ان کی صبح کبھی نہیں ہوگی۔ اور اس وقت سے آج تک مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار ہیں۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، وہ عراق ہو، شام ہو، فلسطین ہو، یا کشمیر، ویتنام ہو، کہیں پہ بھی مسلمانوں کو سکون نہیں ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میرے اللہ کو ہم پہ رحم آئے گا، اور پھر کوئی محمود غزنوی، پھر کوئی ارطغرل، پھر کوئی سلیمان شاہ، پھر کوئی عثمان اس قوم میں پیدا ہوگا، اور اس قوم کو پھر وہی عروج جو اللہ رب العزت نے، اور وہ کب آتا ہے؟ جب حکمران ایماندار ہوں اور وہ اسلام پہ کاربند ہوں،
اس ڈرامے کو دیکھیں تو ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے کہ جب حکمران اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور انصاف کو قائم کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سازش، دنیا کا کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی، وہ بالکل مٹھی بھر بھی ہوں۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو ارطغرل میں وہ چند لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کی داغ پیڑ ڈال دی اور ایک اسلامی دنیا کی داغ پیڑ ڈالی۔ بہرحال یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی دوستو۔ آج ہم جو خاص طور پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس عثمانیہ سلطنت عثمانیہ میں اذان دینے کا طریقہ کیا تھا۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت ہی اللہ کے فضل سے اذان ہوتی ہے، تو اس میں بڑا ہی پیارا طریقہ ایک اذان دینے کا تھا۔ 5 اذانوں میں 5 وقت کی نماز میں ہر اذان میں اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا کہ فجر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، جگانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس وقت 5 وقت کی جو ہے وہ مختلف لہجہ جو ہے نا وہ اذانوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ فجر کی جو اذان ہے وہ طرز جگانے کے لیے تھی، اور اس میں وہ آپ دکھاؤں گا، میں آپ کو اینڈ پہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح ہر اذان میں کس طرح کا لہجہ، فجر میں جگانے کے لیے کو اس طرح کا لہجہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ظہر کی اذان جو ہے اس کی طرز حجاز کی موسیقی جیسی کہ اس میں رنگ غالب ہوتا تھا، اور عصر کی اذان میں مصری طرز نمایاں ہوتا تھا۔ مغرب چونکہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے اس لیے وہ بڑی مختصر سی جو ہے اس میں طرز جو ہے وہ اپنائی جاتی تھی، اور عشاء میں بڑی اداسی، کیونکہ یہ سب سے آخری اذان ہوتی ہے، اس کے وقت کافی وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں ایک اداسی کا جو طرز تھا وہ نمایاں ہوتا تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ یہ 5 طرز، یہ انسان اس نے داڑھی تو نہیں رکھی ہوئی، لیکن دیکھیں وہ کس طرح اس کو بتا رہا ہے اور اس وقت کی یاد دلا رہا ہے کہ جب مسلمانوں پہ عروج تھا اور سلطنت عثمانیہ میں یہ اذان کا طریقہ کس طرح رائج تھا۔ یہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ ترنم صبح صباحی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ So this is the maqam of tarannum. It's called sabahi. It's to keep you awake. أذان الظهر مقامات ترنم ميلودي حجاز. Hijaz. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان العصر ميلودي ترنم راسط مسلم. Misr. The third is the Asr, is the Egyptian style. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذان المغرب أذان المغرب أذان بسرعة كسر. It has to be very quick because Maghrib comes in and goes out. مقامات ترنم سجع. Sajda. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. So no mad. سجع. أذان العشاء ميلودي والشاكي حسيني حزين يعني هذا. The Isha is the end of the day, so it's a sad melody. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد كلمة